هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید وہ کتاب اللہ رب العزت نے جس میں مختلف انداز پر گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کہیں زمانہ سابقہ کی اقوام کے واقعات بیان فرماتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کو بیان فرماتا ہے، کہیں حشر و نشر کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں ایجاد خلق، آسمان و زمین کی تخلیق اور دنیا میں جو کچھ موجودات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کہیں ڈرانا ہے، کہیں ترغیب ہے، کہیں ترہیب ہے، کہیں جنت کے تذکرے ہیں، کہیں دوزخ سے ڈر ہے دوزخ کا وہ موجود ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے فقہی احکام، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو دین اتارا ہے اس دین کے اندر کیا حلال ہے اور کیا حرام، کس چیز کے کیا احکام ہیں، اسے فقہی احکام کہا جاتا ہے۔ تو سلسلہ احکام قرآن میں ہم شامل کرتے ہیں ان آیات مبارکہ کو جو فقہی احکام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم ایک آیت یا ایک سے زائد آیت کو لیتے ہوئے اس آیت میں بیان کردہ احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ محدود موضوع پر مشتمل ہے اور ایک پارٹیکولر موضوع کو فوکس کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں احکام بیان ہوتے ہیں، واقعات بیان نہیں ہوتے۔ تو اب جو قرآن فہمی کا ذہن رکھتے ہیں، جو قرآن سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کے تدبر کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اس قسم کے سلسلے کو مطلب کہ ایزی نہیں لیتے، بلکہ اس طرح کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ پہلا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی توجہ فوکس کرنی پڑتی ہے، پھر ذہن نصیب کاغذ اور قلم رکھ لیں تاکہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ لکھتے چلے جائیں۔ جب مسائل بیان ہوتے ہیں تو مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے۔ مسائل علم کا وہ بڑا حصہ ہیں جن کا تعلق حلال و حرام سے ہوتا ہے، تو اس کے سمجھنے کے لیے اگرچہ کہ تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے سمجھنے سے ہمیں علم دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حاصل ہوتا ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے شامل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 کو۔ ان آیات کے تحت کن کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 کا شان نزول۔ نمبر 2، شوہر بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو کیا احکام ہوں گے۔ نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 227 میں ان عزم الطلاق سے کیا مراد ہے۔ نمبر 4، ایلا کے مسائل کا خلاصہ۔ نمبر 5، طلاق کی عدت میں 5 مختلف اقسام کی عورتوں کی عدت الگ الگ طریقے کی ہے۔ نمبر 6، عدت کی مدت کے تعلق سے عورت کی کیا دینی ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 7، عدت مقرر کیے جانے کی کیا حکمت ہے۔ نمبر 8، شوہر کے لیے طلاق رجعی پر رجوع کب جائز ہے۔ نمبر 9، عورت بھی مرد کی طرح حقوق رکھتی ہے، البتہ شوہر کو مطلقاً فضیلت اور کچھ چیزوں میں برتری حاصل ہے۔ ہمارے سلسلے میں شامل ہے آیت نمبر 226، 27 اور 28۔ تو سب سے پہلے آئیے آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے تحت آنے والے نکات پر اللہ نے چاہا تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ قرآن کی روشنی، للذین یؤلون من
أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ آیت نمبر 226 اور 227 سورہ بقرہ سے آپ نے ان کی تلاوت سماعت کی۔ آئیے سب سے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ آیت نمبر 226 اور 27 کے جو مضامین بیان ہو رہے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا کیا نکھار ہمارے سامنے آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے، ان سے مال مانگتے کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے جا کر مال لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکتی تو ان کے نزدیک آنا ترک کر دیتے، ان سے دور ہو جاتے، ان سے دوری اختیار کر لیتے، اور جذبات میں آ کے قسم بھی اٹھا لیتے، اور 2 سال 3 سال تک عورتوں کے قریب نہیں آیا کرتے تھے۔ اب اس سے عورتوں کو سخت اذیت ہوتی، وہ بیوہ تو تھی نہیں کہ کہیں اور نکاح ہو جاتا، نہ ہی ایسا معاملہ تھا کہ طلاق دے دی تو وہ فارغ ہو جائے کہیں اور نکاح کر لے، تو یوں عورت پر ظلم اور ستم کا ایک انداز ہوتا تھا کہ مرد حضرات زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو اس طریقے سے بلیک میل کرتے تھے اور ان کو ذہنی اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ دین اسلام نے اس رسم کا اور اس انداز کا، اس ایٹیٹیوڈ کا خاتمہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیات نازل فرمائی۔ ان آیات کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر 4 ماہ تک اسے مہلت حاصل ہے، 4 ماہ تک وہ سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے، واپسی کا کوئی راستہ ملتا ہے تو واپسی کے اس راستے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ اگر 4 ماہ تک یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو خود بخود ایک طلاق عورت کو پڑ جائے گی اور طلاق بائن پڑے گی۔ یہاں میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر عورت سے دور ہے اور اس نے چھوڑ رکھا ہے اور بٹھا رکھا ہے اور 10 سال سے عورت اس کے گھر نہیں گئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے۔ خود بخود دور رہنے سے طلاق نہیں پڑتی۔ طلاق پڑنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس طرح دور رہنے میں شوہر قسم اٹھائے قریب نہ جانے کی، یا پھر وہ ایسے الفاظ کہے کہ اگر میں مثال کے طور پر قریب گیا تو 10 روزے رکھوں۔ منت کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ اور منت کی صورت پر مشتمل الفاظ کہے تعلیق کی صورت میں، مشروط صورت میں، تو اس صورت میں بھی اس کے جو الفاظ ہیں وہ منعقد ہو جاتے ہیں، اور اس پورے عمل کا نام ہے ایلا، الف یہ لام الف حمزہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے للذین یؤلون من نسائہم، کہ جو لوگ ایلا کرتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں اپنے بیویوں کے قریب نہ جانے پر، تو 4 مہینے تک کا وقت ہوتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے اگر قریب چلے گئے تو طلاق نہیں پڑے گی، قسم کا کفارہ دینا ہوگا قریب جانے کے بعد، اور اگر قریب نہیں گئے تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ تو اب وہ جو ایک رسم تھی بلیک میل کرنے کی عورتوں کو، اس رسم کا خاتمہ کیا گیا، عورتوں کو تحفظ دیا گیا، اور ان کی جو لائن ہے وہ کلیئر کر دی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گو مگو کی کیفیت میں رہیں گی، معلق رہیں گی، الجھی ہوئی رہیں گی، بلا وجہ انگیج رہیں گی۔ ایک راستہ دے دیا گیا مردوں کو بھی۔ بعض اوقات مرد ہو سکتا ہے اس نیت سے اس طرح کی الفاظ کہتا ہے کہ عورت کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، عورت کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، تو وہ اسے تنبیہ کے لیے اس راستے پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے، اور 4 ماہ کا وقت دونوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس راستے سے وہ جو سالوں کا معاملہ تھا وہ ختم ہوا اور بات مہینوں پر آ گئی۔
اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ موضوع یہ ہے کہ شوہر بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو کیا احکام ہوں گے۔ دیکھیے جیسا کہ بیان کیا گیا، پہلا حکم تو یہ ہے کہ 4 مہینے تک اگر وہ نہیں جاتا تو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ 4 مہینے سے پہلے بیوی کے قریب چلا جاتا ہے تو بہرحال طلاق تو نہیں پڑے گی، لیکن قسم جو اٹھائی تھی اس کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اور قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں جو قسم کا کفارہ ہے وہ کفارہ اسے دینا ہوگا۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہمیشگی کی قسم کھا لیتا ہے شوہر کہ کبھی بھی قریب نہیں جاؤں گا، تو بہرحال اس میں بھی یہ ہوگا کہ 4 ماہ جب گزریں گے تو طلاق تو پڑ جائے گی، البتہ اگر اس نے دوبارہ نکاح کیا ہے اور پھر قریب گیا ہے تو بہرحال کفارہ تو اسے دینا ہوگا۔ اور عام حالات میں بھی ایسا ہے کہ قسم تو اس کی باقی ہے، طلاق پڑنے کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار رہتا ہے۔ اگر شوہر رجوع کرتا ہے اور پھر بیوی کے قریب جاتا ہے تب بھی قسم کی خلاف ورزی پائے جانے کی وجہ سے کفارہ بہرحال دینا ہوگا۔ تو یوں خلاصے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں 2 اسٹیپ ہیں، ایک یہ کہ 4 ماہ کا وقت گزر جانا، اور ایک ہے قسم کا ٹوٹنا۔ قسم کا ٹوٹنا جب بھی پایا جائے گا بہرحال اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 227 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا عزم کر لیتے ہیں، ان عزموں کا لفظ یہاں استعمال ہوا کہ اگر ان کا عزم طلاق ہی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو جانتا ہے، ان الفاظوں سے باخبر ہے جو تم نے کہے تھے۔ تو چونکہ صورت یہ بیان کر دی شریعت نے کہ ایسے الفاظ کہنے پر 4 ماہ تک کا وقت ہے، اور پھر اگر کوئی ٹھان لے جدائی کی، علیحدگی کی، اور وہ اس بنیاد پر قریب نہ جا رہا ہو، اور 4 ماہ کا جب وقت آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے طلاق پڑ جانی ہے۔ تو مراد یہ کہ وہ اسی لیے قریب نہیں گیا کہ وہ طلاق ہی چاہتا ہے، تو جب طلاق چاہتا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے لفظ ایلا سنا، لفظ ایلا سنا اور اس کے 2-3 مسائل سنے۔ میں خلاصے کے طور پر یہ مسائل ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایلا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شوہر قسم کھائے کہ عورت سے قربت نہ کرے گا، اور اس کے اندر جو الفاظ قسم ہیں، اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم، ان الفاظوں سے قسم کھائے، یعنی جو یمین منعقدہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ استعمال کرے، تب جا کے اس کی قسم ہوگی۔ یہاں سے وہ فرق ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک شوہر وہ ہے کہ جو بغیر قسم اٹھائے اپنی بیوی کو ایسے ہی الگ چھوڑ رکھتا ہے، اور وہ سالہ سال دور رہے، 10 یا 20 سال تک دور رہے، تو طلاق نہیں پڑتی۔ ایلا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو پھر وہ مدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک تو صورت یہ ہے کہ الفاظ قسم اٹھائے، اب 4 ماہ کے اندر اگر قریب آ گیا تو ٹھیک ہے، قریب آنے پر کفارہ دینا پڑے گا، لیکن طلاق اب نہیں ہوگی۔ لیکن 4 ماہ تک قریب نہیں آیا تو طلاق پڑ جائے گی۔ قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ تعلیق کی صورت میں قسم اٹھائے۔ مثال کے طور پر اگر میں تمہارے قریب آیا تو میں 10 روزے رکھوں، اگر تمہارے قریب آیا تو میرا غلام آزاد، تمہارے قریب آیا تو مجھ پر حج کرنا لازم ہو جائے۔ یعنی جن الفاظوں سے منت شرعی ہوتی ہے کہ عبادت مقصودہ اور ایسی عبادت، یعنی ایسی عبادت جس کا کوئی نہ کوئی رکن جو ہے وہ واجب کے طور پر پایا جاتا ہو، واجبات کے جنس سے ہو، ایسے الفاظوں سے وہ تعلیق کے لفظ کہے۔ جو مثالیں میں نے بیان کی وہ اسی قسم کی تھیں کہ اگر میں قریب آیا تو میرا غلام آزاد، یا قریب آیا تو مجھ پر حج لازم، یا مجھ پر 10 روزے لازم، تو یہ الفاظ منت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ قریب نہیں جاتا، 4 ماہ کا وقت گزر جاتا ہے، طلاق پڑ جائے گی۔ اس سے پہلے جاتا ہے تو پھر جو اس نے منت کی صورت میں اپنے اوپر چیزیں لازم کی تھیں وہ چیزیں اسے کرنی پڑیں گی۔ پھر وہ روزے رکھنے پڑیں گے، اگر اس نے حج کرنے کا کہا تھا تو وہ حج کرنا پڑے گا۔ آج کل غلام اور باندی کا دور نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی یہ کہہ لیتا کہ میں اپنا غلام آزاد کروں تو پھر غلام آزاد کرنا لازم ہو جاتا۔ اب یہاں ایک اور فقہی باریکی ہے، وہ یہ ہے کہ
منت کے جو الفاظ پائے جائیں ٹھیک ہے بیان ہو گیا کون سے الفاظ پائے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی شرط بھی ہے کہ منت کی صورت تو پائی گئی لیکن جو چیز اس نے اپنے اوپر لازم کی ہے ضروری یہ ہے کہ اس میں مشقت ہوتی ہو۔ اگر محض 2 رکعت نفل پڑھنے کی یا 2 رکعت نماز پڑھنے کی منت اٹھائی تو اس سے ایلا واقع نہیں ہوگا، کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں مشقت نہیں ہے۔ ہاں کہے کہ 100 رکعتیں پڑھوں گا تو مشقت ہے۔ منت کی صورت میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی منت سے بھی منت ہو جاتی ہے، لیکن ایلا کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ ایسی چیز کی منت ہو، ایک تو یہ کہ وہ واجبات کے دن سے ہو، دوسرا یہ کہ وہ کام بھی مشقت والا ہو۔ تو یہ ایلا کے جو مسائل کا خلاصہ تھا میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر الفاظوں میں بیان کیا۔ بہار شریعت 8ویں حصے کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل، الفاظ اور صورتوں کا بیان موجود ہے، تفصیل چاہیں تو وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 کے جو مضامین ہیں یہ پورے ہو گئے۔ ہم 228 نمبر جو آیت مبارکہ ہے اس کی پہلے تلاوت اور ترجمہ سنیں، پھر اس کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 228 کے اندر عدت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ طلاق کسی بھی قسم کی واقع ہوئی ہو، بہرحال عدت کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔ عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے موت کی عدت۔ موت کی عدت کے اور یعنی ٹائمنگ کے اعتبار سے اور دیگر احکام کے اعتبار سے اس کے اور احکام ہیں، اس میں سوگ بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو طلاق کی عدت ہے اس کے ٹائمنگ کے اعتبار سے جدا گانا احکام ہے۔ طلاق کی جو عدت ہے یہ مختلف قسم کی عورتوں کے تعلق سے مختلف احکام رکھتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 مختلف عورتوں کے مختلف احکام ہیں۔ باندی کا دور نہیں ہے، ورنہ میں باندی کو بھی ایڈ کر لیتا تو 6 مختلف عورتوں کے احکام آتے۔ باندی کی جو عدت ہوتی ہے وہ 2 ماہواری ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری جو عدت مختلف عورتوں کے تعلق سے مختلف قسم بیان ہوئی، جو ایسی بچی جو بالغ نہیں ہوئی ہے، اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کو طلاق اس کا شوہر دے دیتا ہے، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، مہینوں کے حساب سے ہوگی، دنوں کے حساب سے ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو 55 سال کو کراس کر چکی ہے، اب 55 سال سے کراس کرنے کے حالت میں چونکہ اس کو ماہواری نہیں آتی، اس کی عدت بھی، بوڑھی عورت کی عدت بھی یا آئسہ عورت کی عدت بھی 55 سال کے بعد جو بھی عورت ہو اس کی عدت بھی طلاق کی 3 مہینے ہوگی، مہینے کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر عورت حاملہ ہو، بعض لوگ سمجھتے ہیں حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط سوچ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حمل والی عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے،
طلاق نہ ہوتی تو عدت کیسے بیان کی جاتی؟ تو حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا بچہ شوہر کے انتقال کے اگلے دن پیدا ہو جائے تو اگلے دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اگلے مہینے پیدا ہو تو اگلے مہینے عدت ختم ہوگی، 9 ماہ بعد پیدا ہو تو 9 ماہ بعد عدت ختم ہوگی۔ یعنی حاملہ عورت جسے طلاق دے دی گئی ہو اس کی عدت کے اختتام کا تعلق مہینوں سے نہیں ہوگا بلکہ بچے کی پیدائش سے ہوگا۔ جس دن بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگلی جو قسم ہے عدت کے تعلق سے، جو میں نے عرض کیا کہ 5 مختلف طرح کے حکم ہیں 5 مختلف عورتوں کے تعلق سے۔ ایک عورت کے جو رخصتی جس کی ہو جاتی ہے، عربی میں اسے مدخولہ کہتے ہیں، رخصتی ہو گئی، شوہر سے ملاپ ہو گیا، تو ایسی جو عورت ہے اس کی عدت اب مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اگر اسے طلاق ہو جاتی ہے مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ 3 ماہواریوں کا اعتبار ہوگا۔ اب ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، وہ 2 ماہ میں ختم ہو، 4 ماہ میں ختم ہو، 4 سال میں ختم ہو، اعتبار 3 ماہواریوں کا ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بہت ہی واضح الفاظوں میں اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ 5ویں قسم کی جو عورت ہے، ایسی عورت کہ جس کا نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، نہ ہی شوہر اور بیوی کسی ایسی جگہ پر جمع ہوئے کہ وہ قریب آنا چاہتے تو قریب آ سکتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی بند کمرے میں تنہا جمع نہیں ہوئے، تو اسے کہتے ہیں خلوت کا پایا جانا۔ تو نہ رخصتی ہوئی، نہ ملاپ ہوا اور نہ خلوت پائی گئی، تو ایسی جو عورت ہے اسے اگر اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس پر عدت نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، والدین آ کر پوچھتے ہیں کہ جی وہ بچی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے، دوسرا رشتہ بھی آیا ہوا ہے اور دوسری جگہ رشتہ بھی کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا اور ساری عمر کا معاملہ ہوتا ہے، نکاح ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ اگر عدت کے دوران نکاح کر لیا تو ساری عمر کیا حرام کاری کے مرتکب رہیں گے؟ تو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آج کل دور بڑا نازک آ چکا ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو لوگ تو نکاح سے پہلے جو ہے نا گفتگو شروع کر دیتے ہیں، نکاح کے بعد تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ اچھی طرح جا کے معلومات کریں، اگر خلوت صحیحہ بھی پائی گئی تب بھی عدت بنے گی۔ تو بعض اوقات تو لڑکی والدین کو بیان دے نہیں رہی ہوتی، لیکن بہرحال پوچھنے پچھانے پر اور مسئلے کی حساسیت اس کو بیان کرنے پر پھر وہ بعض اوقات اگر وہ ایسا ہوا ہے کہ بھئی کہیں نکلی ہے شوہر کے ساتھ پارک میں گھومنے تو کہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اخلاقی طور پر کچھ باؤنڈیشن ہوتی ہیں، لیکن وہ کہیں جمع ہو گئے ہیں تو پھر وہ بتا بھی دیتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو اب اس حکم میں نہیں ہے، اس پر تو عدت بنے گی۔ تو یہ مسائل یوں بیان کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ ان مسائل کا تعلق ہماری بچیوں سے ہے، ہمارے گھرانوں سے ہے، ہمارے معمولات سے ہے، حلال و حرام کے یہ مسائل ہیں، ان میں کیا باریکیاں ہوتی ہیں، کن چیزوں کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے، اس تعلق سے میں نے ان مسائل کو فوکس کر کے بیان کیا جو وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر عدت کے حوالے سے ایک اور اہم حکم بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، کہ عورتوں کے لیے جو عدت کے اندر ہیں ان کے لیے حلال نہیں ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ اپنی پوزیشن کی غلط خبر دیں۔ اب کس پوزیشن کی غلط خبر دینا یہ مقصود ہے، وہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ ان کے رحم کے اندر جو کیفیت ہے اس کے متعلق درست خبر دینا ضروری ہے۔ اب رحم کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یا تو رحم کے اندر بچے کی جو ہے نا گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ حمل سے ہے تو عدت کے حوالے سے اسے بتانا ضروری ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تاکہ اسی اعتبار سے وہ عدت گزار سکے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ عدت کی بعض صورتوں کے اندر ماہواری کے اعتبار سے عدت ہوتی ہے، اب اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ اتنے پیریڈز گزر چکے ہیں اور میں اب اس پوزیشن میں ہوں، چونکہ اس معاملے پر کوئی شہادت نہیں لی جاتی،
کوئی گواہی نہیں لی جاتی، سارا دار و مدار عورت کے بیان پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عدت میں جو بیٹھی ہوئی عورت ہے اس حوالے سے اس کے کردار پر خاص تنبیہ فرما دی کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے رحم کے متعلق کسی قسم کی غلط بیانی کا وہ ارتکاب کرے، غلط بیانی سے کام لے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر غلط بیانی کریں گی تو قیامت کے دن انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جب وہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں خاص تنبیہ بیان کر دی گئی۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ عدت مقرر کیے جانے میں کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے۔ دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اس کی حکمتوں پر اگر غور کیا جائے تو بہت ساری حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ ایک مرد سے فارغ ہو کر اگر دوسری شادی کرتی ہے تو دوسرے مرد کے پاس جا رہی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو ملک جب جڑے ہوئے ہوں، دونوں کی سرحدیں ساتھ ساتھ ملتی ہوں زمینی اعتبار سے، ان ملکوں کے درمیان بھی ایک ملک کی حدود ختم ہوتی ہے، پھر ایک اسپیس رکھا جاتا ہے، پھر دوسرے ملک کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنلی ایک کہلاتا ہے، ایک درمیان کا جو ایک ایریا ہے وہ سیف ایریا کہلاتا ہے۔ تو عدت کا جو پیریڈ ہے وہ عورت کے لیے ایک سیف ایریا ہے، ایک سیف پیریڈ ہے، اور اس سے جو شریعت کو مطلوب ہے وہ ہے نسب کی حفاظت۔ نسب کی حفاظت اس طور پر مطلوب ہے کہ اگر عورت کو بچہ ٹھہر گیا ہو، حمل ٹھہر گیا ہو تو پھر اس کا ماہواری کا آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن بچہ اگر نہ ٹھہرا ہو تو پھر نہیں آتی۔ تو یوں ایک ماہواری سے اگرچہ کہ کنفرمیشن کسی حد تک ہو جاتی ہے، یہاں بھی حمل نہیں ٹھہرا ہوا، لیکن شریعت نے اس نازک مرحلے پر 3 کا اعتبار کیا ہے تاکہ وہ جو کنفرمیشن ہے وہ یقینی حد تک پہنچے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کوئی انگریز سائنسدان تھا، اس نے جب اس بات پر ریسرچ شروع کی کہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ 3 ماہواری گزارنے پر عدت پوری ہوتی ہے، اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ رحم کی مکمل صفائی ہو جائے، تو اس نے اپنے ریسرچ میں یہ ثابت کیا کہ مکمل جو صفائی ہوتی ہے وہ 3 دفعہ ہی سے ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی امکانات اس نے ثابت کیے۔ اگلا نقطہ ہمارے موضوع کا یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ طلاق اگر شوہر دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ رجوع کا حق کب ہوتا ہے؟ کہ جب طلاق رجعی دی ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 طلاق دی جائے تو رجعی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، 2 طلاق بھی رجعی بن جاتی ہیں، اور 1 طلاق بھی بعض اوقات 1 طلاق دی ہے لیکن وہ 1 طلاق دینے کے باوجود رجوع نہیں کر سکتا نکاح کے بغیر۔ اگر طلاق بائن دی ہے تو نکاح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا۔ خیر طلاق کی مختلف اقسام ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں شوہر کے رجوع کرنے کا بیان ہے۔ اگر طلاق دینے کے بعد شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب طلاق رجعی دی ہو۔ رجعی دینے کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، 3 طلاق دینے کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے، رجعی ہے، بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شوہر ازدواجی تعلقات اختیار کر لیتا ہے، دوسری صورت یہ ہے اور جو مستحب ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں قول سے رجوع کرے، یہ کہے کہ میں نے رجوع کیا، میں نے اسے اختیار کیا، میں اسے دوبارہ رجوع کرتا ہوں، تو رجوع ہو جاتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ عدت باقی ہو۔ عدت ختم ہو جائے تو کسی قسم کی یعنی کہ 1 یا 2 طلاق ہو، بائن ہو یا رجعی ہو، بہرحال نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر طلاق بائن دی تھی، اب علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ الفاظ جو شوہر کے تھے یہ کس قسم کے تھے، بائن کے تھے یا رجعی طلاق کے تھے۔ تو اگر بائن دی ہو، عدت باقی ہو، تب بھی نکاح ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ 3 طلاق دینے کے بعد
کوئی گنجائش نہیں ہوتی، دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے راستے پر جدا ہو جاتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی نقطے کے اندر ایک بات رہ گئی کہ رجوع کرنے کو بھی اللہ رب العزت نے ایک بات پر معلق کیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ان ارادو اصلاحا، اگر شوہر اذیت دینا چاہتا ہے، ایک طلاق دی ہے اور انہوں نے سامان وامان اٹھا لیا اور پیچھے سے فون کر دیا کہ میں نے تو رجوع کر لیا، اب وہ دوبارہ انگیج ہو جائیں گے، دوبارہ جو ہے انہیں اگر یہ مطلب کہ ملاپ نہیں چاہتا، گھر بسانا نہیں چاہتا، تنگ کرنے کے لیے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہاں اس کی مذمت بیان کی گئی اور مشروط بیان کیا گیا کہ شوہر ان کو رجوع کا حق ہے۔ فی ذالک ان ارادو اصلاحا، اگر وہ بہتری چاہتے ہیں، ملاپ چاہتے ہیں، گھر بسانا چاہتے ہیں، اذیت پہنچانے کے لیے رجوع کریں گے تو ایسا رجوع کرنا ان کا درست اقدام نہ ہوگا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بڑا ہی بہترین اصول اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتیں جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جس طرح مرد کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی حقوق رکھتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ آج کے مطلب کہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے اس طرح کے جو لوگ ہیں پتہ نہیں کیا حملے کرتے ہیں اسلام کے متعلق، اور ان حملوں کی بنیاد ہوتی ہے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اسلام نے عورت کو حقوق ہی نہیں دیے ہیں اور یہ ظالمانہ نظام ہے اور یہ اس طرح کا نظام اور اس طرح کا نظام ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اب مرد کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کئی اعتبار سے ہے، اور وہ جو مرد کی فضیلت کے جو مرتبے ہیں اس سے یہ نہیں ہے کہ عورت ذلیل ہو جاتی ہے، عورت ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، عورت کے حقوق معطل ہو جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کن باتوں میں مرد کو فضیلت حاصل ہے؟ اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ عقل عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شہادت جو ہے، بعض ایسی جگہ ہیں جہاں عورت کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، جیسے نکاح ہے۔ نکاح کے اندر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، وہ 2 گواہ مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ تو اگر صرف مرد ہوں گے تو 2 کافی تھے، لیکن عورتیں آئیں تو ایک نہیں، اب 2 عورتیں ایک کے برابر ہوں گی۔ تو شہادت کا جو نصاب ہے اس میں عورتیں 2 مل کر ایک گواہ کے برابر ہوتی ہیں، جبکہ مرد تنہا ایک گواہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ تو عورتیں اس معاملے میں مردوں سے پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے میراث کے جو احکام بیان کیے گئے، مثال کے طور پر بہن اور بھائی جمع ہو گئے یا بیٹا اور بیٹی جمع ہو گئے، تو اب اس صورت کے اندر بیٹی کے لیے ایک حصہ ہوگا، بیٹے کے لیے 2 حصے ہوں گے، بہن کے لیے بہن کے ساتھ اگر بھائی ہے تو بہن کے لیے ایک حصہ ہوگا، بھائی کے لیے 2 حصے ہوں گے۔ تو یہاں بھی عورت جو ہے وہ مرد سے پیچھے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، تمام کے تمام انبیاء مرد ہی بھیجے، عورتیں نبوت کی اہل نہیں، کوئی بھی نبی عورت کی صورت میں نہیں بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے نکاح کی جو کنجی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ نکاح ہو گیا، عورت کی رضامندی ضروری تھی، اس نے رضامندی کے ساتھ نکاح کیا۔ اب نکاح سے جو آزادی اور خلاصی ہے یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت اپنے سپرد لے سکتی ہے، تفویض طلاق کی صورت بھی ہے، لیکن مرد دے گا اس کو یہ رائٹ، تو منتقل ہوگا۔ تو بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی کنجی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کہے کہ ٹھیک ہے جی بائے بائے میں جا رہی ہوں، میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے۔ مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ عورت کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے نکاح کر سکے۔ تو یوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اب بات آتی ہے حقوق کی، تو دین اسلام نے عورتوں کو بے پناہ حقوق دیے ہیں، یعنی نفس انسانیت میں، نفس تقریم میں، نفس تعظیم کے اندر
ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، عورت بھی قابل تعظیم ہے، عورت بھی جو ہے وہ لائق تکریم ہے۔ بات ہے مرد اور بیوی کی، جہاں پر تو وہاں ہر ایک کا جدا گانا مرتبہ رکھا گیا ہے، مرد اور بیوی کے تعلق سے جدا گانا مرتبہ رکھا گیا ہے۔ مختلف جہتیں ہیں، ورنہ تو ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں نے ایک باغ اپنے ایک بچے کو دیا ہے، تو آپ گواہ بن جائیں، میری بیوی چاہتی ہے کہ میں آپ کو گواہ بنا لوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اور بچوں کو بھی اسی طرح باغ دیے ہیں؟ آپ نے تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا میں گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر پراپرٹیز اور دیگر چیزیں صرف بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم رکھتے ہیں۔ ان کا یہ اقدام جائز نہیں ہے۔ اتنا اختیار ضرور ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے دیں، بیٹیوں کو 1 حصہ دیں، لیکن اس سے کم نہیں کر سکتے وہ گفٹ دیتے ہوئے بھی۔ تو عورتوں کے رائٹس موجود ہیں، مختلف طرح کے رائٹس دیے ہیں، لیکن عورت کہیں ماں ہوتی ہے، کہیں بیوی ہوتی ہے، کہیں بیٹی ہوتی ہے، کہیں بہن ہوتی ہے، ہر جگہ پر اس کے مختلف رائٹ ہیں۔ بات یہاں ہے میاں اور بیوی کی، تو شوہر پر کیا حقوق ہیں بیوی کے؟ شوہر پر یہ حق ہے کہ اس کو خرچہ دے، رہائش مہیا کرے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، حیا اور پردے کی تعلیم دے، شریعت کی اگر وہ خلاف ورزی کرتی ہے تو اسے اس کام سے روکے۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ اب بیوی کے کیا حقوق ہیں جناب؟ بیوی کو کیا کرنا چاہیے شوہر کے لیے؟ بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ ازدواجی تعلقات میں شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کی عزت کی حفاظت کرے گی، اس کے مال کی حفاظت کرے گی، اس کے ساتھ خیر خواہ بن کر رہے گی، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی، اسے اپنا حاکم جانے گی۔ اور کچھ بات ایسی لکھی ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، مثال کے طور پر اس کو نام لے کر نہیں پکارے گی، شوہر اگر ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو خوشامد کرنا پڑے تب بھی راضی کرے گی۔ تو یوں دونوں کے جدا گانا حقوق رکھے گئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی مرتبہ ہی نہیں دیا، اس کو کوئی عزت ہی نہیں دی، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے جو غلط طور پر کیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے تو لوگوں کو جہالت سے نکال کر اجالے میں داخل کیا ہے، جہالت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی میں داخل کیا ہے، عورت کو تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے، پردہ بخشا ہے، حیا بخشی ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ دین اسلام کی جہاں تعلیمات نہیں ہیں وہاں عورت ایک کمرشل آئٹم کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور ایک کمرشل یوں سمجھیے کہ گڑیا کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ کہیں اس کے جسم کو دکھا کر اشتہارات دیے جاتے ہیں، کہیں اس کے جسم کو دکھا کر چیزیں بیچی جاتی ہیں، کہیں اس کے جسم کو دکھا کر نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ تو خلاف اسلام باتوں میں تو عورت کی تکریم کی نفی ہو رہی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات میں عورت کو تحفظ، تکریم، تعظیم حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں ہوئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔